السلام علیکم شاہ صاحب، میرا ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی بھائی کے بھی ایک بہت وائس سنی ہے کہ وہ بہت دور سے مثال کے طور پہ بننا چاہے، کرایہ لگائے اور اس سے زیادہ خرچہ اس کا ہو جائے گا، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، ہر کوئی اتنے وسائل کسی کے پاس ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ اور میری ایک وہ ہے، ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے کہ آپ اپنی نگرانی میں کسی بندے کو مقرر کرے کہ جو پرسنلی بندہ اس کو میسج کر لے کہ جی یہ میری آئی ڈی ہے، یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، یہ اس کی رجسٹری کروا دے یا انٹری کروا دے وہاں پہ، اور اس کی ایک مخصوص فیس رکھ دے، یعنی مثال کے طور پہ 500 روپیہ، کیونکہ ظاہر بات ہے جو بندہ یہ کام کرے گا وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا اور اپنے سارے کام چھوڑے گا، یا 500 روپے یا 1000 روپے جو بھی اس کے آپ مناسب رکھنا چاہتے ہو وہ رکھ کے، اس کا ہمارا کسی کے اوپر یہ اس پیسوں کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود کراچی سے ہوں۔ اگر میرے کراچی سے اگر بیٹھے بیٹھے 1000 روپے میں میرا کام ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ وہ کرے گا زیادہ ٹائم ضائع کرے گا، وہ اپنا ٹائم خراب کرے گا، تو اس کا ہمارا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوگا کہ جی ہم نے ان کو پیسے دی، کیونکہ ہم نے اپنے سہولت کے لیے دیے کہ ہم لوگ اتنا کرایہ خرچ کر کے آئے، وہاں پہ رہائش کریں گے، درخواستی جمع کرنا ہے، تو وہ بندہ وہ درخواست وہاں جمع کر لے، جیسے 10 درخواستیں 20 درخواستیں جتنے بھی ہیں وہ ایک ساتھ کر لے، پھر ان کو واٹس اپ کر دیجیے ہم نے آپ کو درخواست اور بینک اکاؤنٹ جو بھی ہے نیب کو ہم نے جمع کروا دیا۔ کیونکہ چیزیں تو یہی ہوگی، میرے ایک یہ رائے ہے کہ آپ اپنی نگرانی میں کسی کو یہ مقرر کریں تاکہ ہمارے دور دراز سے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، کیونکہ ایک بندہ دور دراز سے آئے گا، کرایہ کر کے آئے گا، اور جو ہے نا اپنا ہوٹل کرے گا، اس میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، تو لہٰذا جو بندہ اپنا وہ کرے گا، اس کو کام وام چھوڑ کے جو اس کے وہ درخواستیں جمع کرائے گا، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی کچھ بہتر ہو جائے گا اور ہمارے لیے بھی کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اگر میری رائے آپ کو پسند ہے یا میری رائے غلط ہے تو پھر آپ اس کے اوپر مجھے بتائیں، اور میری یہ سب کو جتنے بھی گروپ کے اندر بھائی ہے ان سب کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ سب کے لیے اچھا ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم خان خٹک صاحب فرام کراچی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں نیب کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، مشورہ دے سکتا ہوں آپ لوگوں کی رائے کے بارے میں، لیکن ڈکٹیشن نہیں کر سکتا۔ یہ 1 سال پہلے 2024 سے اعجاز صاحب کو مقرر کیا تھا اپلیکیشن سبمٹ کروانے پر، نیب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی انہوں نے اپلیکیشنز نیب میں بائی ہینڈ جمع کروائی ہیں، اور نیب نے ایکسیپٹ کی ہیں اور اسٹیمپ لگا کے پروف بھی پرووائڈ کیا ہے، اور پھر بعد میں ان کی ویریفیکیشنز بھی ہو گئیں۔ لیکن جیسے ہی فیز 1 کمپلیٹ ہوا، نیب نے باقاعدہ منع کر دیا۔ نیب نے کہا کہ اب آپ کسی کی بھی اپلیکیشن نہیں دے سکتے، تو اس کے بعد سے اب جو اپلیکیشنز دے رہے ہیں وہ تمام متاثرین جو رہ گئے ہیں وہ خود ہی دے رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے شاید علم میں نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو گروپ میں نئے ہیں۔ تو اب یہ جو بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے والا معاملہ آیا ہے، یہ تو ابھی زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن پہلے نیب کی طرف سے سامنے آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب پیسے ملنے کا مرحلہ آ رہا ہے تو انہیں بینک اکاؤنٹس چاہیے، تو کیونکہ انہوں نے اپلیکیشنز کے سلسلے میں مزید منع کر دیا تھا کہ آپ کسی کی اپلیکیشن اب نہیں لائیں گے، تو اب یہ بینک اکاؤنٹ کے سلسلے میں کیسے میں کسی کو مقرر کر سکتا ہوں؟ ظاہر ادارہ ہے اور وہ بھی سرکاری ادارہ ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ تو ہے نہیں کہ کچھ بات چیت کر کے بندہ ان کو آمادہ کر لے، سرکاری ادارہ ہے، انہوں نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ متاثرین ہیں، جس وقت انہوں نے سیف الرحمان کو پیمنٹس کی تھی مجھ سمیت، سب سے پہلے تو میں اپنے ہی آپ کو کہوں گا نا، تو اس وقت تو کسی نے کوئی ایسی بات سوچی ہی نہیں تھی نا کہ یار آگے چل کے کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو اب جب اتنا ان کو پہنچا دیا ہے
کشتی کو پار لگا دیا ہے، بقول ایک ہماری بہن اسی گروپ میں ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی. تو اب وہ کشتی سے اتر کے تھوڑے سے پاؤں بھیگیں گے اور انہوں نے کنارے پہ پہنچ جانا ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں لوگ کہ کشتی سے بھی اٹھا کے کنارے پہ شاہ صاحب گود میں لے کر جائیں. تو میرے بھائی ایسا ناممکن ہے. تھوڑا بہت کشٹ، تھوڑی بہت مشکل، تھوڑی بہت پریشانی اپنے حق کے لیے خود بھی اٹھانی پڑتی ہے. سو وہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ، وہ احتشام صاحب ہیں جنہوں نے یہ میسج کیا ہے، وہ 4 دفعہ پہلے بھی گروپ سے ریموو ہو چکے ہیں، پھر پرسنل میں آ کے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور میں ان کو ایڈ کروا دیتا ہوں اور کر لیتا ہوں. تو وہ اتنا سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، سادے آدمی ہیں، ان کو سرکاری معاملات کا بالکل بھی علم نہیں ہے. ان کی نظر صرف اپنی پریشانی پر ہوتی ہے، وہ پریشانی کہ جو انہوں نے اپنے پیسوں کی وجہ سے اٹھائی ہے کہ انویسٹ کیے تھے. تو اب اگر پیسہ وصول کرنا ہے نیب سے تو نیب کے احکامات کی تعمیل تو کرنی ہوگی. نیب کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی آپ کو پیسہ ملے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیسہ دیا تھا اپنی مرضی سے اور اب جب وصول کرنا ہے نیب سے تب بھی اپنی مرضی ہو. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز سے قانونی پیرامیٹر کے اندر دیکھنی چاہیے. تو یہ جو آپ کی تجویز ہے یہ بالکل بے معنی ہے، اس کی چھوڑ دیں. اور باقی جس کی اکاؤنٹ آئی ڈیز میں بینک اکاؤنٹ اور بینک ٹائٹل لکھوانے والا مرحلہ ہے، تو اگر کال وہ نہیں اٹھاتے ہیں تو مجبوری ہے، جانا پڑے گا. اور اگر نہیں جا سکتے ہیں تو پھر بھول جائیں اپنا پیسہ لوگ. اور کیا کہہ سکتا ہوں میں، پیسہ آپ کا ہے تو آپ نے ہی نیب کے پاس جانا ہے نا. نیب نے آپ کے گھر آ کے تو نہیں کہنا ہے کہ جی بینک اکاؤنٹ ٹائٹل دے دو. اگر وہ کال نہیں اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے صرف ہمارے آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہزاروں مرتبہ اس گروپ میں بات کی ہے کہ سینکڑوں ان کے پاس کیسز ہوتے ہیں. یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ آن لائن فراڈ کمپنی کے پیسے واپس مل رہے ہیں، اور وہ بھی صرف 5 سال کی قلیل مدت میں. 15 سال لگ جاتے ہیں. ابھی بھی اسی گروپ میں لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو 15 سال سے معاملات چل رہے ہیں، ابھی تک پیسہ نہیں ملا. تو اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جیسے قوم یہود میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، تو وہ آخر اسی سے تنگ ہو گئے کہ یار یہ کھانے کھا کھا کے تھک گئے، اب کو دال سبزی بھیج. تو یہ ہماری قوم کی بھی تقریباً وہی حالت ہے. یہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں نوالا ڈالا جائے، ان کو چبانے کی بھی شاید زحمت نہ کرنی پڑے. نوالا بھی چبایا ان کے منہ میں ڈالا جائے اور وہ یہ صرف نگل لیں. تو ان لوگوں کو ان کا پیسہ ہے، خود ایکٹیو ہونا چاہیے. نہیں کال اٹھاتی نیب تو جائیں وہاں چلے جائیں. اور روز قیامت کی کیا بات کی، میں تو کہتا ہوں بھائی ابھی چلے جائیں آپ وہاں جا کے پکڑ لیں ان کو کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو. گھر سے کوئی نکلنے پر آمادہ نہیں ہے. تو باتیں جو ہیں بس ان لوگوں کی آپ گروپ میں سن لیں.